کازز کے اوپر فیوچر میں جو ایس ایل اے ہوتا ہے جس میں مینٹننس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ جب تک سیٹسفائی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کی نیگوسیشن ایک ایک آئٹم پہ چلتی رہی ہے، اور الحمدللہ انشور کیا گیا کہ جو چیزیں آئیں وہ پائیدار ہوں، وہ شفاف ہوں، اور پورا پروسیس جو ہے وہ شفافیت کا ہو۔ یہ پروسیس تو اپنے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن ہم لوگوں نے 23 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا کہ این ڈی ایم اے کو ٹینڈر کر دینے چاہیے، جس میں این ڈی ایم اے کا جو ایکٹ ہے اس کی کلاس 32 کے تحت اور پیپرا کی کلاس 42C کے تحت جو ہے وہ ہم نے پہلا ٹینڈر کیا، جو اس نے 8 تاریخ کو کھلنا تھا۔ ہمیں اسپاٹ پرچیزز کے اندر مشکلات آ رہی تھیں اس کمیٹی کو، تو ہم نے 27 کو دوسرا ٹینڈر کر دیا، اور اس ٹینڈر کے تحت جو ہے اس ٹینڈر نے 3 اپریل کو کھلنا تھا۔ بدقسمتی سے یہ جو پہلا ٹینڈر ہے وہ چونکہ 8 کو کھلا تو ہماری اس میں کافی رسپانس آیا، اور یہ جو پاکستان میں چیزیں بننی شروع ہوئی ہیں، آپ اس کا کریڈٹ یہ ہمارے سیکنڈ جو ٹینڈر ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ چونکہ پہلے ٹینڈر کے اندر ہم لوگوں نے اسپیسیفکیشنز دی تھیں، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ دی تھیں، ہم نے آئی ایس او سٹینڈرڈز کو اسٹڈی کیا۔ مثال کے طور پہ جو پی پی ایز ہم خریدتے ہیں اس کے سوٹ کو آئی ایس او کے سٹینڈرڈز جو ہیں مختلف ان کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ نہ صرف تھوڑا سا لیٹ سٹیج کے اوپر ہم نے ان سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ این ڈی ایم اے کا مونوگرام بھی بنائیں اور این ڈی ایم اے پیچھے لکھیں بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ بازار میں جا کے بکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہر شرٹ کے اوپر اس کمپنی کو کہا کہ وہ اپنا مونوگرام بنائے تاکہ بعد میں ریکگنیشن ہو سکے کہ اگر کوئی، چونکہ آپ ایک ایک پیس کی ٹیسٹنگ خود نہیں کر سکتے، صرف ایک رینڈم سیمپلنگ کی کرتے ہیں، تو بعد میں کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ پتہ لگ سکے کہ یہ کس کمپنی نے سپلائی کی ہے۔ الحمدللہ جو چیزیں مثلاً پی پی ای جو چائنا سے امپورٹ ہو رہی تھی وہ $64 کی تھی، آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو 60 GSM کا سوٹ ہے وہ 500 اور 600 روپے کے درمیان خرید رہے ہیں۔ N95 ماسک شروع کے دنوں میں تقریباً 2000 روپے تک بھی بکا ہے، اور چائنا سے جب ہم امپورٹ کر رہے تھے تو شروع میں $4 کا ایک تھا، بعد میں $2.6 کا ہو گیا، اور ابھی $2.4 کا، کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ $1.5 کا بھی۔ اس کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلے 1 مہینے کا سٹاک کیے ہوئے ہیں۔ جان کے خوشی ہوگی کہ جو مجھے پیسے دیے گئے تھے اور جس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید پہلے 1-1.5 مہینے میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ باہر سے ہم منگوا رہے تھے، تو لوکل کرنے کی وجہ سے ابھی تک ہم آدھے سے بھی کم پیسے خرچ کر سکیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پروسیس کو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو بھی ٹینڈر یا جو بھی پروکیورمنٹ آرڈر جاتا ہے وہ این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو ہماری پروکیورڈ چیزیں ہیں، جو ہمیں ڈونیشنز مختلف جگہوں سے آئی ہیں، اور جو آگے ہم مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ اس کی ہے۔ آگے چلیے ذرا، یہ آپ کو اندازہ کرائے گا کہ مارکیٹ کس حالت میں تھی۔ فیبروری کے مہینے میں ہم لوگوں نے کچھ پرچیزز کی تھی، کوئی 5-1 لاکھ ماسک کی، وہ $9 کا ہمیں ملا تھا اس وقت، اور بعد میں یہ 35 36 روپے تک بھی گیا، لیکن الحمدللہ ابھی جو ہمارا ٹینڈر لاسٹ کھلا ہے اس میں یہ $12 پہ واپس آ گیا۔ باقی بھی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں، آپ نظر مار سکتے ہیں۔ آگے چلتے جائیں، چلتے جائیں۔
ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے رہے اور پروکیورمنٹ آرڈر لیتے رہے. ہم چونکہ ہمیں ضرورت تھی شروع میں، تو ہم پروکیورمنٹ آرڈر دیتے تھے 48 گھنٹے کا. 48 کے بجائے 72 جب گھنٹے ہوتے تھے تو ہم اس کو نان رسپانسو کینسل ڈکلیئر کرتے تھے، کیونکہ حالات ایسے رہے ہیں کہ آپ کو چیزوں کی ضرورت تھی اور آپ کسی کا انتظار ہفتوں یا دنوں میں نہیں کر سکتے. تو وہ بھی سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر چلا گیا. سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت مجھے تھا، اور مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جن صاحب یہ امیجیٹ کرنے والا ہے، کہ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس یہ والے ماسک نہیں تھے. N95 تو بہت بعد کی بات. تو بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز، نرسیں اور ICU میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو PPEs مہیا کریں. تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 اپریل کو ہم لوگوں نے 39,500 PPEs جو ہیں فرنٹ لائن ڈاکٹرز، جو کہ 22,000 کچھ لوگ تھے ٹوٹل ہمارے پاس پاکستان میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور جو نرسیں ہیں ان کی تعداد 1,92,000 ہے. وہ تقریباً 10% لوگ تھے وہ ICU میں کام کر رہے تھے. 5 اپریل کو پہلی کھیپ ہم نے ان کو پہنچا دی. پھر چونکہ ہمارا پروکیورمنٹ ٹھیک ہو گیا، چیزیں آنی شروع ہو گئیں، تو ہم نے تب سے تقریباً ویکلی بیسس پہ ایک ٹرانچ بھیجنا شروع کیا. اور پہلا ٹرانچ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اسپتالوں کو ڈائریکٹلی بھیجا گیا، کیونکہ جو پہلا والا اس سے پہلے جو اسپیشل ڈاکٹروں نرسوں کو بھیجا گیا تھا تو مجھے بہت سارے کمپلینٹ آئے کہ ان کے پاس نہیں پہنچ رہا. تو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ صوبوں کے بجائے ہم نے صوبوں کو انفارمیشن دے کے اسپتالوں کو بھیجا. بدقسمتی سے اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں تک نہیں پہنچیں. تو جو سیکنڈ فیز تھی اس میں میں نے ریکویسٹ کی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، اور انہوں نے تمام کوریں جو ریجنل کوریں ہیں ان کو ہدایات کیں، اور اس کے بعد سے آج تک سامان جو ہے وہ رسپیکٹو کور ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ہمارے ویئر ہاؤس سے کلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں رسید دیتے ہیں، جا کے اپنے علاقے کے جتنے اسپتال ہیں ان کے اندر ڈلیور کرتے ہیں، اور وہاں کے MS سے یا اسٹور کیپر سے اپنے لیے رسید لے کے آتے ہیں تاکہ پوری ٹریل جو ہے وہ پوری ہو جائے. جو مختلف ٹرانچ بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت تک مختلف قسم کے ماسک جو ICU میں کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے. کوئی 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے گوگلز ہیں، اور پروٹیکٹیو سوٹس آپ دیکھیں اگر تو یہ 7,71,000 ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ویئر ہاؤس میں تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آگے آپ کو بیلنس نظر آئے گا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس وقت ہماری سچویشن PPEs کی کوئی زیادہ خراب نہیں ہے. آگے چلے جائیں. 5ویں ٹرانچ جو ہے وہ آج کل جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی میڈیا پہ کوریج ہوئی تھی، پرسوں بلوچستان کے لیے ہوئی تھی، کل AJK اور گلگت بلتستان کی ہوئی ہے، آج بھی کسی صوبے کو جائے گی. انشاءاللہ وہ جوں جاتی رہیں گی آپ لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے. آپ کے جو نمائندے ہمارے ساتھ اس میں ہیں وہ اس کو کور بھی کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس فالتو تھیں، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور صوبوں کو جس میں ڈونیشنز بھی مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں وہ شامل کر کے ہم آگے صوبوں کو بانٹتے رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک PPEs کا تعلق ہے وہ تو ہمارے لیے ایشو نہیں رہا. میں تھوڑا سا آگے کور کرنے کے بجائے میں یہیں کور کر دیتا ہوں کہ مجھے کہیں سے پھر بھی آواز آتی رہی ڈاکٹرز کی طرف سے کہ ہمارے پاس PPEs نہیں پہنچ رہے. تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے NDMA کے اندر ایک یونیورسل ایکسیس نمبر کھولا 111-157-157. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 دنوں میں کوئی کمپلینٹ آنا بند ہو گیا. شروع میں کوئی 8-10 کمپلینٹ آئے، اس میں سے اسپتالوں کے صرف 2 کمپلینٹ تھے. ایک ڈوڈیال اسپتال ہے میرپور کے پاس، ڈوڈیال تحصیل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، اس کا کمپلینٹ تھا. ان کو سامان بھیج دیا گیا، ان کو تھوڑا سامان ملا تھا، ان کے تئیں ہم نے بھیج دیا جتنا ان کو ضرورت تھی.
اور دوسرا نشتر اسپتال ملتان کا تھا، ان کو بھی بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ 4-5 کمپلینٹ تھے انڈیویجول لیول کے اوپر کہ سامان تو آیا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں ملا، تو ہم نے ان کو بھی ٹی سی ایس کر دیا سامان، جنہوں نے انڈیویجول کمپلینٹ کیے تھے۔ اس نمبر کو ہم، میرے جو بھائی بہن اور بچے نرس ڈاکٹرز ہیں، وہ اس کمپلینٹ والے نمبر کو اپنے اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بھی جو مسئلے آتے ہیں دوسری منسٹریز کے، ہم ان کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں۔ یہ پیچھے جائیے گا، لاجسٹک آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے آگے چلے جائیں۔ اچھا جی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے۔ میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے۔ میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا۔ میرا کام تھا ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنا، اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں، وی ٹی ایم، سویبس، ٹیسٹ کرنے والی انجیکشنز یا ری ایکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ، اور اس کے باقی لوازمات مہیا کرنا میرا کام تھا۔ وہ صوبوں کو بڑی مقدار میں دے دیے گئے ہیں۔ ان صوبوں کو بھی جہاں پہ یہ فیلنگ ہے کہ ان کو کم دیے گئے ہیں، تقریباً 20 سے 25,000 ری ایکشنز ان کے پاس ابھی بھی جتنے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں ان سے زیادہ ہیں۔ یہ کیپیسٹی جو ہے اس کو صوبوں کو بہت ڈیلیبریٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں، مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف 5 لیبارٹریز تھیں۔ 14 مارچ کو آپ کے پاس 14 ہی لیبارٹریز تھیں، اور الحمدللہ آج 70 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ابھی آج کل ایوریج 11,500 پونے 12,000 کی ہو رہی ہے، اس کو بڑے آرام سے اوپر کیا جا سکتا ہے، اور میں صوبوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو وہ اپنے لاجسٹک سسٹم کو دیکھیں، سیمپل لینے کے طریقہ کار کو دیکھیں، تاکہ اس کیپیسٹی کو اس لیول پہ لایا جا سکے کہ یہ ہو سکے۔ این ڈی ایم اے کو جہاں تک یہ سامان مہیا کرنا تھا، اس کے علاوہ بارڈروں کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مضبوط بنانے کا بھی کہا گیا۔ اور جب ہمیں کام ملا تو ہم نے جو تافتان میں کوارنٹائن سینٹر بنا ہوا تھا اس کو دیکھا اور اس کو بلو سٹینڈرڈ پایا۔ پھر سپریم کورٹ کی ہدایت بھی ہمیں آ گئی تھی کہ بارڈر کے اوپر ہزار جو ہے بیڈز کے کوارنٹائنز ہونے چاہیے، اور وہ کیپیسٹی جو ہے ویسٹرن بارڈر پہ کریٹ کر دی گئی ہے۔ سارے جتنے ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر تھرمل سکینر جو ہیں ان کو نصب کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں جتنی فلائٹیں آتی ہیں، اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو اور ہیلتھ منسٹری کو ہم اس میں اسسٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو مختلف تصاویر جو ہیں کوارنٹائن سینٹرز کی جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں۔ کویسچن آنسر سیشن میں اگر آپ جو ہے اس میں پوچھنا چاہیں تو ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ نیکسٹ، حاجی کیمپ جو ہے پہلا ہمارا کوارنٹائن سینٹر تھا اسلام آباد کے اندر۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ادھر سے آنے تھے ان کے لیے ایک جگہ موجود ہونی چاہیے، تو وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ گنجان آبادی کے اندر بنا ہوا تھا، تو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ کافی پریشر ڈالا کہ اس کو آپ کسی ایسے علاقے میں لے کے جائیں جہاں پہ اس سے مقامی آبادی کا افیکٹ ہونے کے چانسز نہ ہوں۔ یہ بنا ہوا ہے، اس حالت میں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اسلام آباد میں ابھی تک اتنا پریشر نہیں پڑا کہ اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی نوبت جو ہے آ جائے۔ آگے چلے جائیے۔ اچھا جی، یہ ایک این ڈی ایم اے کو اور ٹاسک ملا تھا کہ اسلام آباد میں ایک 250 بیڈز کا آئسولیشن یا انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل بنا دیا جائے۔ یہ بیڈ جو ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے، اس کے اندر تقریباً 255 بیڈز جو ہیں ہوں گے۔ یہ فلی انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو ایچ وی اے سی سسٹم لگا ہوا ہے وہ نیگیٹو پریشر کے ساتھ ہے۔
کہ اے سی کی ہوا کے ساتھ ایک پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ سے بیمار نہ ہو سکے، کیونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز. اس کے اندر ایک آئی ٹی سی بلاک ہے، مائنر او ٹی اور ڈائگنوسٹک ہے، الائڈ فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں، اور اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے، لیبارٹری انفارمیشن سسٹم ہے، سی سی ٹی وی ہے، نرس کال سسٹم ہے، انٹر کام ہے. اس کے مختلف جو لوازمات ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا پاکستان کا اسپتال ہوگا جس کے اندر اس کا سیوریج فرام انفیکشس ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ورکر ڈاکٹرز ہیں، نرسیں ہیں اور لوور سٹاف ہے، اس کے لیے کمرے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ یہ 24 گھنٹے وہ جب ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے، کیونکہ انفیکشس ڈیزیزز میں جو ڈاکٹرز اور نرسیں کام کرتے ہیں ان کا بہت مشکل کام ہوتا ہے، زیادہ تر انہیں کھڑا رہنا پڑتا ہے، تو امیڈیٹلی نزدیک ہی اپنے کمرے میں جا کے وہ چینج کر سکیں، ریسٹ کر سکیں. تو یہ کیا گیا ہے. میں اس پہ بتاتا ہوں. یہ شروع ہوا تھا 30 مارچ کو یہ شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ 15 کو یہ مکمل ہو جائے گا سول ورکس پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کچھ مشینری اور دوائیں جو ہیں ان کا ٹینڈر ہو رہا ہے، اور وہ لمیٹڈ ٹینڈر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اسی مہینے میں وہ چیزیں آ جائیں گی، اور یہ اسپتال جو ہے اس مہینے کے آخر تک اس بیماری کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ اگر چائنیز کہتے تھے کہ وہ 10 دنوں میں ایک اسپتال بنا لیتے ہیں، تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہم بھی مہینے ڈیڑھ میں جو ہے ایک اسپتال بنانے کے قابل ہونا چاہیے، اور الحمدللہ وہ بن گیا. این ڈی اے میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، سول ایویشن اتھارٹی کو اور باقی اداروں کو اسسٹ کرتا رہا، جو باہر سے فلائٹیں آتی رہی ہیں، ابھی بھی ہم اسسٹ کرتے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریلوے اسٹیشنز، مختلف شہر کے علاقوں کو، ایئرپورٹس کو، سرکاری بلڈنگز کو، اور ایون 1-2 ٹی وی چینل جن کے یہاں یہ کیسز ہوئے تھے ان کو ہم نے ڈس انفیکٹ بھی کیا ہے، اور وہ پروسیس جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا جوں ٹائم گزرتا رہے گا. یہ تھا کرونا کے بارے میں. مین مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو پروسیس سے انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کس طرح پرچیزز کر رہے ہیں، کیسے ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح کا نظام ہم نے وضع کیا ہوا ہے کہ ویزیبلٹی سب کو رہے، آپ کو بھی رہے. میں چند سلائیڈیں آپ کو دکھاؤں گا لوکس کے بارے میں، کیونکہ لوکس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے میں اتنا ہی بڑا ہوگا یا اس سے بڑا ہو جائے گا کرونا سے، اور ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گا. این ڈی ایم میں اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. یہ سلائیڈ جو ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں اس وقت جو ہے ٹڈی دل کی کیا صورتحال ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیں، اگلی پہ چلے آگے چلتے جائیں. یہ مختلف علاقے ہیں جہاں پہ جو ریڈ ایریاز ہیں ان میں ہمیں ٹڈی دل کی موجودگی جو ہے گروپس میں اور سوامپلیٹس میں نظر آ رہی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوا ہے کام. یہ ہماری ڈیلی اپڈیٹ ہے. تینوں صوبے جو کہ اس سے افیکٹڈ ہیں، بلکہ چاروں صوبے جو افیکٹڈ ہیں اس سے، ان کے اندر پراپر نظام بن گیا ہوا ہے پی ڈی ایم ایس کے اندر. پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے اندر اپنے اپنے ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں. جہاں جہاں یہ پایا جا رہا ہے زمینی سپرے جو ہے ان کے اوپر ہو رہا ہے، تمام تدابیر کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے این ڈی ایم اے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ افریقہ سے یہاں پہ آنے کے چانسز ہیں، تو 5 فوج سے ہیلی کاپٹر ادھار لیے گئے، ان کے ساتھ مشینری جو ہے وہ اٹیچ کر دی گئی ہے. یہ جہاز چاروں صوبوں کو ابھی اویلیبل ہیں سپرے کرنے کے لیے. زمین پہ جب بھی انہیں کوئی اطلاع ملے گی وہ ان جہازوں کے ساتھ سپرے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بیور جہاز جو ہے اس وقت جو ہے حیدرآباد میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی اویلیبل ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جہاز ہم لوگ ترکی سے پاکستان ایئر فورس کے جہاز کے اندر ڈال کے لے کے آئے ہیں. وہ جہاز بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے جڑ گیا ہے، اور کل اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ ہوگی.
وہ بھی اس دستے کو جوائن کر لے گا. اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے پرماننٹ جو ہے وہ ایریل ونگ کا جو ہے بندوبست کیا جائے. اس کے لیے منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی ہمارے تعاون سے مختلف اقدامات کر رہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ خرید چکے ہیں جس میں GPS ہیں, جس میں اسپرینگ کٹ ہیں, اور جس کے اندر مختلف دعائیں ہیں جو کہ چھڑکی جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ چائنیز گورنمنٹ کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا, اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر ان کا تعاون نہ آتا تو ابھی جس طرح ہم کرونا کے شروع کے دنوں میں مشکلات کا شکار تھے, اس میں بھی شکار ہوتے. انہوں نے 3 لاکھ لیٹر میلاتھیون جو کہ صحرائی علاقے میں چھڑکی جاتی ہے جہازوں کے ذریعے وہ دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 50 سپرے کرنے والے جیپوں کے اوپر جو سامان باندھ کے سپرے کیا جاتا ہے وہ دیے ہیں. ہم لوگ خود جو ہے 1,75,000 میلاتھیون جو ہے وہ پروکیور کر کے صوبوں کو دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو اس کا افریت ہے اس کو کر لیں گی. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. ہم لوگ کویشچنز لیں گے بہت تھوڑے, ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, تو اس کو کون ریگولیٹ کرے گا جی؟ آپ ریگولیٹ کریں گے. اب جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور اسٹڈی دل کی طرح لوگ بازاروں میں آ گئے نا, اسی طرح رش ہے, اسی طرح سارا, تو کیا یہ بازاروں میں شہروں میں بھی کوئی سپلائی کا انتظام کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جہاں تک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ہے اس کا وقتاً فوقتاً ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم نے صوبوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے تو وہ ڈس انفیکشن وہاں کی کریں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کی توسط سے اپنے تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی لاک ڈاؤن کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان ایک جگہ پہ جمع ہو جائے. ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھیں. بازار میں جب جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جائیں, اور میری اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم ضرورت پڑنے پہ ہی باہر جائیں. جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوا. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہمیں پہلے دن سے ہی نرم رکھنا چاہیے تھا, اور چونکہ ہمارے ہاں شاید کرونا سے اتنی اموات نہیں ہوں گی, اگر ہم نے لاک ڈاؤن زیادہ عرصے تک رکھا تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ شاید بڑے مسائل ہوں گے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی اختیار کی گئی ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا, ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنا ہوگا, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کھانسی, نزلہ, زکام, بخار کی علامات ہیں انہیں اپنے گھر میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اور آخری بات یہ کہ ہمیں ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ خود انشور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے دکانیں بھی کھولنی ہیں, ہم نے اپنی زندگی کو بھی آگے چلانا ہے, ہم نے اپنی اکانومی کو بھی آگے چلانا ہے, تو ہمیں تمام وہ ایڈوائزریز جو منسٹری آف ہیلتھ وقتاً فوقتاً جاری کرتی رہی ہے ان پہ عمل کرنا ہوگا. کہ سندھ کے شہروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ریلیجل موجود ہے, لیکن وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انڈیا میں یا باقی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ نہیں مل رہی, اور وہاں پہ جہاز بھی کھڑا ہوا ہے اسپرے کے لیے جس کا پائلٹ ہی موجود نہیں ہے. آپ اس میں تھوڑا سا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاز ایکچولی 2-3 طریقوں سے ٹڈی دل کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فصلوں والے علاقے میں آئے تو اس میں ایک دوائی ہے, میڈیسن ہے, یا یہ اس کے خلاف مدافعت والی کیمیکل ہے جو کہ فصلوں والے علاقے میں استعمال کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اوپر, اور وہ گاڑیاں جو ہیں اور وہ مشینیں جو اس کو سپرے کرتی ہیں وہ صوبوں کے ساتھ جب DPP نیشنل ایکشن پلان بنا تو جو کراپنگ ایریا ہے اس کے لیے جو ریسورسز تھے وہ صوبوں نے مہیا کرنے تھے. جو
صحرائی علاقہ ہے اس کے اندر ہی صرف جو ہے وہ جہازوں سے سپرے ہو سکتا ہے، اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جہازوں کے ساتھ سپلائی کا ٹائم شاید سپرے کا ٹائم شاید اس مہینے کے آخر میں آئے گا، لیکن کچھ علاقوں میں ٹڈی دل وقت سے پہلے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جہاز کا سپرے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہاز کو آپ اڑائیں اور ایک طرف سے ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ سپرے کرنا شروع کریں اور پورے ڈیزرٹ کے اندر سپرے کر دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں جن کو ارلی وارننگ ٹیمز کہتے ہیں، وہ جیپوں کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پورے علاقے میں پھیلی ہوتی ہیں، اور وہ جدھر جدھر جھنڈ بن رہے ہوتے ہیں ٹڈی دل کے ان کی نگرانی کرتی ہیں، اور شام کے ٹائم پہ یا ارلی مارننگ جب یہ جتھے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جہاز کو بلایا جاتا ہے اور ان کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے. یہ ہے طریقہ کار جس کے مطابق سپرے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا گروپ جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور اس کے اوپر آپ جہاز سے آ کے سپرے کریں. چھوٹے گروپس اور فصلوں والے علاقے میں زمینی سپرے کیے جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ NDMA نے ULV لیمڈا اور ULV میلاتھیون جو ہے وہ نہ صرف پروکیور کر کے صوبوں کو دے دی ہوئی ہے، یعنی جو DPP کے مقامی لوگ ہیں وہ صوبوں کی ٹیموں کے ساتھ مل کے نہ صرف ہر ضلع کے اندر اس کو لوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاز کی ٹیسٹ منی تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 5 ہیلی کاپٹرز، 1 بیور اور 1 جو ہے دوسرا جہاز جو باہر سے منگوایا ہے وہ موجود ہیں. لیکن پچھلے 2 مہینوں میں تقریباً 5000 ہیکٹر کا ایریا جو ہے اس سے ایریل سپرے ہوا ہے، جبکہ ٹوٹل سپرے جو ہے وہ 5 لاکھ ہیکٹر میں ہونا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہیلی کا اور ہوائی جہاز کا ٹارگٹ موجود نہیں تھا. جب جب صوبے کہیں گے، اس وقت ایک ہمارا جہاز جیکب آباد میں کھڑا ہوا ہے، ایک جہاز ابھی لاہور میں ہے، انشاءاللہ یہ اگلے چند دنوں میں ہم اس کو باولپور یا رحیم یار خان بھیج دیں گے. ایک ملتان میں کھڑا ہوا ہے، ایک لیڑی میں کھڑا ہوا ہے بلوچستان کے اندر، اور 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کی انسٹالیشن اگلے 2-3 دنوں میں مکمل ہو جائے گی ملتان کے اندر، اور وہ بھی ریڈی ہو جائیں گے اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے. لیکن اس کی کنڈیشن وہی رہے گی کہ نیچے سے کوئی وارننگ دے گا کہ فلانی جگہ کے اوپر یہ بڑی تعداد میں موجود ہے تو تب جا کے جہاز کرے گا. اچھا سر، یہ بات بہت کی جا رہی تھی کہ مئی کے مہینے میں پاکستان میں یعنی مڈ میں اور اینڈ میں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا اسپائک آئے گا، بہت زیادہ ہوگا، یعنی تو وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت تیزی سے تعداد بھی بڑھتی جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک تو آپ بتائیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اور آپ کی کیا تیاری ہے اس کے حوالے سے. اور دوسرا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ابھی ان کی ایک رپورٹ تھی جس میں یہ N95 ماسک کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ 90 روپے کا کاسٹ کرے گا، اور وہ جو مشین ہے جو 35-40 لاکھ کی آتی تھی وہ تقریباً 1 لاکھ کی کاسٹ کرے گی. اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا. جی میں سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ اپوزیشن نے کل یہ خدشہ ظاہر کیا ایوان کے اندر کہ 10 لاکھ اموات تک ہو سکتی ہیں اگر یہ لاک ڈاؤن نرم رکھا گیا. کیا لاک ڈاؤن کو نرم ہونا چاہیے یا آگے لاک ڈاؤن کو دوبارہ برقرار کر دیں گے؟ ان کی بات میں جہاں تک کیسز بڑھنے کا تعلق ہے تو کیسز تو بڑھیں گے. آپ لاک ڈاؤن بھی رکھیں گے تو کیسز ختم نہیں ہوں گے. سنگاپور کی مثال ہے، وہاں پہ پہلے لاک ڈاؤن ہوا، پھر لاک ڈاؤن نرم کر دیا گیا اور پھر ختم کر دیا گیا اور پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کیا. کیسز تو بڑھتے رہیں گے ٹل دا ٹائم کہ ہرڈ امیونٹی ہو جائے یا کوئی دوائی جو ہے وہ بن جائے اور ایک خاص لیول پہ جا کے پھر دوبارہ ہمارے کیسز کم ہونے شروع ہو جائیں. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک ضرور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آج بھی پاکستان میں جو وینٹیلیٹر پہ لوگ ہیں وہ 92 ہیں صرف، اور جو ہمارے کرٹیکل پیشنٹ ہیں وہ 152-153 کے قریب ہیں، جبکہ جو اموات دوسرے ملکوں میں ہوئی ہیں اتنے ہی ٹائم کے اندر وہ بہت زیادہ تھی. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس سے بچایا ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر یہی چونکہ
ہماری ججمنٹ زیادہ تر جو ہے وہ بیسڈ ہے نمبر آف ڈیتھس اور نمبر آف کریٹیکل پیپل، اور تیسرا جو آئی سی یو وارڈ کے اندر ایڈمٹ ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ نمبر اس کا بڑھ رہا ہے آئی سی یو میں جانے والے لوگوں کے لیے، تو آئی سی یو بیڈز بھی آہستہ آہستہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس اب میرے ویئر ہاؤس میں تقریباً 61 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں ہر طرح کے، اور سی پیپ، بی پیپ، بائی پیپ جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد 380 ہے۔ جو ہمارا چائنا میں ویئر ہاؤس ہے اس کے اندر اس وقت ہمارے پاس 90 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ ہم نے جو اپنے لیے اس مہینے کے اندر کیا ہوا ہے وہ تقریباً 600 کے لگ بھگ ہمیں وینٹیلیٹر آئی سی یو والے مل جائیں گے اس مہینے میں 30 مئی تک، اور ہمارے پاس سی پیپ، بی پیپ کی تعداد جو ہے وہ بھی تقریباً 500 ہو جائے گی، تو کل ملا کے کوئی 1000 کے قریب ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جن کو وینٹیلیٹر کے طور پہ استعمال ہم کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج اگر 91-92 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں، تو ہمارے پاس جو کووڈ کے لیے علیحدہ کر کے ڈیڈیکیٹڈ وینٹیلیٹرز ہیں ان کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے، تو یہ اس میں ابھی تک ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کے اتنے بڑے ایشوز نہیں آئے۔ آخری سوال سید بلال۔ سید بلال فرام ڈیلی انٹرنیشنل ٹائمز۔ سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کرونا کے جو آپ نے ٹینڈر کیے اس کی وجہ سے ایک نئی انڈسٹری ایمرج کر رہی ہے پاکستان کے اندر، کافی کچھ ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ کچھ سوچ بھی رہے ہیں کہ اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے؟ کیا اس کو ایکسپورٹ کی پوزیشن ملے گی آگے جا کے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ اپرچونٹی پیدا کی ہے، اور اس کے اوپر این سی او سی میں 3 دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم تھوڑا سا ڈیلیما میں ہیں کہ اگر ہم ایکسپورٹ الاؤ کرتے ہیں تو ہماری قیمتیں اوپر چلی جائیں گی۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 مہینوں کا اگر ہم سٹاک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر کافی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم کافی ساری، اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو سینیٹائزرز وغیرہ ہیں اس کے اوپر آلریڈی پابندی اٹھا لی گئی ہوئی ہے اور ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے باہر ایکسپورٹ کرنے پہ۔ یہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا، جب ہم اپنے ریزروز اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔